گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، آپ کے ساتھ ہم ہوتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، مختلف مبلغین ہوتے ہیں، یہ اپنی رائے دیتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، اور ہر دفعہ ہم کوئی ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں کہ جس میں گھر اور معاشرے سے متعلق ہم اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں بہتری لا سکیں، امپرومنٹ لا سکیں، جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس طرح کی خامیاں ہیں، ان کو دور کر سکیں۔ تو آج بھی جو گھر اور معاشرے میں ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے منفی سوچ کے اثرات، نیگیٹو تھنکنگ۔ سوچ ایک بہت بڑی چیز ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، اور اسی سوچ کے ذریعے بندہ آگے بڑھتا ہے، اپنی زندگی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ یہی سوچ ہے کہ جو بندے کو بڑا بنا دیتی ہے۔ پہلے سوچتا ہے، پھر ہی تو کرتا ہے، پھر ہی تو آگے بڑھتا ہے۔ یہی سوچ جب نیگیٹو چلتی ہے تو انسان کو بھی پست کرتی ہے، اس کے حوصلوں کو بھی پست کرتی ہے، اس کے ارادوں کو پست کرتی ہے۔ اور منفی سوچ کا جو حامل شخص ہوتا ہے، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہ وہ آگے بڑھ پاتے ہیں، نہ کسی کو آگے بڑھنے دیتے ہیں، نہ کچھ کر پاتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ کیونکہ منفی سوچ کے لوگوں کی مثال ایسی کہ وہ مکھی کہ جس نے گندگی پر ہی بیٹھنا ہے، کہ اس کو لاکھ خوشبو ہو، سب کچھ ہو، لیکن مکھی نے جا کر گند پر ہی بیٹھنا ہے، تو ایسا نہیں بننا۔ اور پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کے لیے جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شہد کی مکھی کی مثال، کہ مختلف پھولوں کے مجموعے کو جمع کرتی ہے اور کتنا پیارا شہد نکال کر دیتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ہمارے مبلغین ہوتے ہیں، کچھ ویڈیو کلپ لیتے ہیں، نیک اعمال کو بھی لیا جاتا ہے، اور کچھ ماشاءاللہ باتیں کرتے ہیں ہم۔ تو آج جو ہمارے ساتھ مبلغین ہیں، ہمارے پیارے پیارے مبلغین، ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں، دینی دنیاوی تعلیم ان کو عبور بھی ہے، اور آج کے ٹاپک سے متعلق ہمیں جو ہے وہ ماشاءاللہ تربیت کریں گے، مدنی پھول دیں گے۔ تو ہمارے پیارے پیارے محشد اتاری مدنی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، مرحبا کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، ماشاءاللہ آپ آئے، تشریف لائے۔ ہمارے ماشاءاللہ فراز اتاری مدنی بھائی ماشاءاللہ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید، جی آیا نو، بھلی کری آیا، ویلکم۔ تو دعوت اسلامی گھر کی طرح ہے، اور ایک گھر کتنا پیارا ہوتا ہے، کہ گھر کے مختلف پیسز ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پیس، اور یہ تو اللہ ہماری محبت سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہے، مدنی چینل تو ایک شعبہ ہے، دعوت اسلامی کے کتنے کام ہیں، کتنے لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، دینی دنیاوی طور پر ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ جو پازیٹیو تھنکنگ لوگ ہوتے ہیں بڑی ترقی کرتے ہیں، بڑی ترقی کرتے ہیں، اور خوش بھی رہتے ہیں، صحت بھی اچھی رہتی ہے، دماغ بھی فریش رہتا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی چیز اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے۔ اور جو نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ خود بھی سٹریس میں رہتے ہیں، دباؤ کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، پریشان خیالی، پریشان نظری، بیچارے ٹینشن میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے بھی پریشان رہتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے، آگے لے کر چلیں گے۔ شروع میں ایک درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فراز بھائی، محشد بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ تشریف لائے۔ ٹاپک بڑا اہم ہے، منفی سوچ۔ تو فراز بھائی سے شروع کر لیں ماشاءاللہ۔ فراز بھائی کیا فرمائیں گے کہ منفی سوچ، اس کا تعلق سوچ سے ہی ہے، تو پہلے تو سوچ کے متعلق فرمائیں، سوچ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، دیگر مخلوقات سے جو اس کو ممتاز قرار دیا گیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کی ویسی صلاحیت نہیں ہوتی جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوچنا جو ہے، یہ سمجھنا اور غور و فکر کرنا، اس کا تعلق عقل سے ہے، اور عقل کا ہونا یہ انسان کا ایک امتیاز ہے۔
اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا جو سوچنا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا کہ اے لوگوں عبرت حاصل کرو، غور کرو، کائنات کی ان چیزوں کو دیکھ کر سوچو سمجھو اور اپنے رب پر ایمان لاؤ، اپنے رب کی معرفت میں مزید اضافہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے نظر والو، نگاہ والو، عبرت حاصل کرو۔ اور عبرت حاصل کرنے کا تعلق سوچنے سمجھنے سے ہی ہے کہ جب تک بندہ سوچے گا نہیں اس کو عبرت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کے جو ایفیکٹس جو بندے کی ذات پر پڑتے ہیں، تو بندے کے جتنے اعمال، اس کے افکار، اس کے خیالات اور اس کی جو ترقی اور تنزلی کے پیچھے جو ایک بنیادی جو پہلو ہے وہ ہے سوچنا۔ کہ جب بندہ باہر سے انسٹرکشن لیتا ہے، یعنی جو اس کے اعضاء ہیں، جو اس کے سینسز ہیں، وہاں سے وہ انسٹرکشن لیتا ہے اور پھر اس کو سوچتا ہے، اور جیسا سوچتا ہے ویسا پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے اس نے باہر سے کوئی ایک انسٹرکشن لیا، اس نے پھر اس کو سوچا، سوچنے کے بعد پھر اگر وہ پازیٹیو تھا تو وہ پازیٹیو وے کی طرف چلا گیا، اور اگر وہ سوچنا، وہ باہر سے کوئی چیز لینا، اگر وہ نیگیٹو تھا تو وہ نیگیٹو چیز کی طرف چلا گیا۔ تو یہ ہے سوچنے کی اہمیت۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا، کیونکہ دل جو ہے یہ سوچنے کا مرکز ہے، یہ خیالات کا مرکز ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار جو جسد ہے، جو جسم ہے، اس کے اندر ایک لوتھڑا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ لوتھڑا اگر درست ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا جسم جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو سارا کا سارا جسم جو ہے اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو اب دل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کا مرکز ہے، خیالات کا مرکز ہے۔ جب اس کے اندر اچھی سوچیں پیدا ہوتی ہیں تو بندہ ترقی کی جانب ترقی کرتا ہے، آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور جب وہی سوچیں جب خراب ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ گناہوں کے راستے کی طرف بھی چلا جاتا ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہی سوچ کا بڑا عمل دخل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کرنی ہو، اس کو کوئی سکسیس حاصل کرنی ہو، تو اس میں مین جو کردار ہے وہ سوچ کا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اگر اس کو عبادت میں آگے بڑھنا ہے، ریاضت اور مجاہدات میں آگے بڑھنا ہے، تو اس کا جو مین جو سبب بنے گا وہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی بنے گا۔ بڑی پیاری بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، پہلے بندہ سوچے گا تو کچھ کرے گا، اچھا سوچے گا تو اچھا کرے گا، برا سوچے گا تو برا کرے گا، پازیٹیو سوچے گا تو پازیٹیو طور پہ آگے بڑھے گا، نیگیٹو سوچے گا تو نیگیٹو طریقے سے آگے بڑھے گا۔ جیسے ماشاءاللہ فراز مدنی بھائی نے فرمایا یہ کہ بندہ جو دیکھتا ہے وہ آبزرو کرتا ہے۔ اب بالفرض کسی نے امیر بننا ہے تو کما کے بنے گا، اب شارٹ کٹ کے چکر میں ناجائز میں جائے گا، حرام میں جائے گا، چوری ڈکیتی میں جائے گا، تو اس کا وبال کتنا آئے گا۔ تو کئی لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، تو وہ نیگیٹو تھنکنگ، امیر بننا چاہتے ہیں لیکن منفی ذرائع سے، تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں۔ یہ بعض لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، اچھی ڈگری لینا چاہتے ہیں، وہ نیگیٹو ذریعے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سوچ منفی، صحبت ایسی ہوتی ہے خراب کہ نقل کر لیں، چیٹنگ کر لیں، ڈگری خرید لیں، تو ان کو نیگیٹو سوچ ملی اور نیگیٹو صحبت ملی، اس سے نیگیٹو سوچ بنی، اور وہ ڈگری لے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ وہ علم کی سند نہیں ہے، خالی ویسی سند ہے دکھانے کی کہ بھائی میں نے اتنا پڑھا نہیں ہے، بلکہ اتنے درجات دنیا کے طے کر لیے ہیں۔ تو پازیٹیو سوچنے کے لیے پازیٹیو صحبت چاہیے، پازیٹیو ماحول چاہیے، اور یہ تربیت ابتدا سے گھر میں ہی اگر مل جائے، جیسے بچوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بچے بھی نیگیٹو تھنکنگ ہوتے ہیں۔ مشید بھائی بچوں کا واسطہ تو آپ سب کا ہی پڑھتا ہوگا، بچے بھی نا اسٹارٹ سے، بعض بچے ہوتے ہیں کہ اپنی چیز کسی کو دی، بعض ہوتے ہیں کہ کسی کی چیز چھین لی، حالانکہ اتنا ان میں عقل شعور وہ نہیں ہے بڑوں جتنا۔ بعض بچے ایسے ہیں کہ وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو برداشت کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ مارے چلے جا رہے ہیں، ارے بھائی کتنا مارے گا بھائی اس کو، کسی نے اس کی چیز چھین لی۔ کوئی ایسا ہے کہ شکایتی چینل بنا ہوا ہے کہ انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا۔ تو کیا بچپن سے بچوں کو پازیٹیو مائنڈ کی تربیت دینا اور منفی سوچ سے بچانا پاسبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ نازک پہلو لیا ہے آج کے ٹاپک کے تعلق سے، کہ گھر میں بچوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہو۔ صحیح۔ منفی سوچ بچوں کے اندر پیدا بھی ہو سکتی ہے، اور بچوں کے بارے میں بھی بعض اوقات منفی سوچ کی کیفیت بنتی ہے۔ والدین بچے کی تربیت اگر اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہے ابھی اور اس کو ابھی کوئی شعور نہیں ہے، بعض چیزوں میں تو اس چیز کو خاطر ملوز رکھا جاتا ہے، لیکن بچہ کہیں اس طرح کے معاملات کرتا ہے جو والدین کی طبیعت کے خلاف ہوں، اب بچے پر سختی شروع ہوتی ہے۔ یہ جو سختی کے پیچھے آپ کو تھنکنگ نظر آئے گی نا، وہ یہی آئے گی کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے،
اس لیے اس پر سختی کی جا رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا؟ گھر میں بچوں کے لیے ایک ماحول ایسا کریٹ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہیں. صحیح بالکل. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دینی ماحول کے تعلق سے بات کرتے ہیں، بچہ ڈانس کر رہا ہے، اب اس کو روکا نہیں جا رہا، اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، یہ اس کی نیگیٹو چیز پر ایک پازیٹیو تھنکنگ کریٹ ہو رہی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں نا وہ صحیح کر رہا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح وہ بچہ اگر مسجد نماز پڑھنے جب جاتا ہے، اس کی تھنکنگ کیسی؟ بیٹا بس نماز پڑھ کے گھر آ جانا، زیادہ کسی سے لگنا نہیں. یہ وہاں پر کہا جا رہا ہے، جبکہ کوچنگ سینٹرز میں جب جاتا ہے بچہ وہاں پر یہ چیز نہیں کی جاتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ دین سے دور ہو رہا ہے اور دنیا میں ایسی چیزوں کے قریب ہو رہا ہے جو اسے گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو یہی بات بڑی زبردست کوٹیشن میں نے پڑھی کہ نیگیٹو تھنکنگ ڈز ناٹ گیو یو پازیٹیو ریزلٹ. ایک منفی سوچ کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک بچہ مینٹلی طور پر یہ سوچ رہا ہے کہ میں چیٹنگ کر کے پاس ہو جاؤں گا، اس کا تصور کرنا یہ صرف عارضی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن لوگ بے روزگار ہیں. یہ کیوں ہیں؟ اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہی چیز، پیپر نقل کر کے پاس کیا ہوا ہے، بندے میں قابلیت نہیں ہے، وہ اس چیز کے لیے جو ہے نا لگا ہوا ہے جو اس میں نہیں ہے. تو تربیت کے ذریعے سے اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لایا جا سکتا ہے اور ابتدا ہی سے ہمیں پازیٹیو سوچ پیدا کرنی ہوگی. اس کی زبردست مثال امیر اہل سنت ہے، کس طرح وہ حسن رضا کی تربیت کرتے ہیں، کس طرح وہ امیر اہل سنت. بلکہ ابھی گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں ایک بڑا پیارا سوال ہوا کہ امید ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ کام کیا ہوگا. ایک سوال اس طرح سے ہوا تھا، امیر اہل سنت نے کہا کہ بعض اوقات امید نہیں ہوتی پھر بھی کہہ رہے ہوتے امید ہے آپ نے ایسا کام کیا ہوگا. تو اب یہاں پر جھوٹ کا امتزاج آ جاتا ہے. تو اس طرح سے سوچ پازیٹیو کسی سے رکھنی چاہیے، لیکن اس میں تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس کی تربیت کے اندر بھی اس چیز کو دیکھا جائے کہ آیا اس میں چیز ہے یا نہیں ہے، آیا بلڈ کرنی ہے یا بلٹ ان ہے. صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، منفی سوچ پھر اس کے اثرات یہ گھر میں بھی آتے ہیں، معاشرے میں بھی آتے ہیں. سب سے پہلے تو گھر میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ابھی موو ہو سکتے ہیں، ان کو پازیٹیو باتیں سکھائیں. جیسے کسی سے اگر اگریسو ہو کر بات کر رہے ہیں تو بچوں کو سکھائیں یہ مینرز بھی ہیں، یہ آداب بھی ہیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں. اور اگر بچہ کسی کی شکایت کرتا ہے، نہیں بیٹا شکایت نہیں کرتے، نہیں بیٹا مل کر کھیلتے، نہیں بیٹا لڑتے نہیں ہیں، تو یوں جو ہے اس کی ہم جو ہے وہ پازیٹیو تربیت کرتے رہیں گے تو وہ پازیٹیو مائنڈ بنے گا اور بڑا ہو کر وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، گھر کے لیے، خاندان کے لیے، پورے معاشرے کے لیے ایسا فرد بنے گا کہ انشاءاللہ اس کے اثرات پھر آپ دیکھیں گے. یہ فراز مدنی بھائی، منفی سوچ آتی کیسے ہے اور اس کے پھر روحانی یا اخروی نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ہمارے سینسز ہیں وہ انسٹرکشنز لیتے ہیں. تو اب یہ جو اعضاء ہیں، یا تو آنکھوں کے ذریعے سے بندہ غلط انسٹرکشن لے گا، نیگیٹو تھنکنگ لے گا اور اس کو پھر آگے جا کر اس کا امپلیمنٹ ہوگا. اب جیسے ابھی بچوں کی بات چل رہی تھی تو بچے بھی بہت سارے کام سوچ کر نہیں کرتے، دیکھ کر کرتے. کیا بات ہے، بہت پیاری بات. یعنی وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو کام ہو رہا ہے اس کو لیتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے بچہ انٹینشنلی وہ کام کر رہا ہوگا کہ ہم بھی حیرت میں آ جائیں گے یہ بچے نے کیا کیسے. جب پتا چلے گا کہ وہ کسی دن جو ہے وہ ہم نے بھی اس طرح کا کام کیا تھا، بچے نے اس کو ایبزارب کیا اور فوراً اس کو جو ہے وہ ہمارے سامنے لا کے رزلٹ کے طور پر دکھا دے کہ دیکھیں جیسے میں نے دیکھا ویسے آپ کے سامنے کر دیا. تو صرف بتانے سے، صرف بولنے سے ہی بندے کی تربیت یا اس کی سوچوں میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ بہت سارے کام آپ کو کر کے دکھانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے صحبت ہے، اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی تھنکنگ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب بہت سارے ایسے افراد دیکھے گئے ہیں کہ اگر ان کو دنیاوی طور پر بھی ترقی کرنی ہے تو وہ ترقی یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یعنی صرف ان کی بایوگرافی کو پڑھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے. بلکہ آج کے دور کے اندر تو یہ ایک پریکٹس ہے اور یہ ایک طریقہ کار ہے پڑھانے کا. تو آج کے دور میں ایسے افراد سے ٹائم لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح آپ نے ترقی کی. اب وہ اپنے زندگی کے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. تو کیا وہ جب وہ بیٹھے انہوں نے اپنے سارے سینسز کو ادھر لگایا، سمجھا، سیکھا اور پھر اپنی لائف میں اس کا امپلیمنٹ کیا. تو وہ جو مین جو چیز ہے بندے کی تھنکنگ کو چینج کرنے میں وہ اس کی صحبت ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے یا جیسی وہ اسٹڈی کرتا ہے، جیسے اس کے آس پاس کا ماحول ہے ویسے اس کی تھنکنگ کریٹ ہو جاتی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اگر وہ اپنا اچھی تھنکنگ کو کریٹ کرنا چاہتا ہے یا اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر نیگیٹو تھنکنگ موجود ہے اور مجھے اس کو مثبت کی طرف لے کر آنا ہے، تو وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. یہ اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اسے اچھے راستے کی طرف لے آئے گی. آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان،
حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ جب وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور دیگر وہ کاموں کے اندر تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے تو ان کی تھنکنگ کے اندر کیسی چینجنگ آتی ہے. کیا بات ہے، آپ دیکھیں بالکل ایک برعکس ہو جاتی ہے تھنکنگ کہ جو چیز ان کے سامنے پہلے اچھی تھی، شراب کا پینا اور دیگر جو گناہ تھے جو ان کے سامنے بعض کے سامنے اچھے تھے، لیکن جب حضور کی صحبت میں آئے حضور نے کیا ان کی تربیت کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سمجھایا سکھایا، ان کی جو ہے وہ مینٹلٹی کو چینج کیا، تو آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی جو سوچ تھی وہ منفی سے مثبت کی طرف آئی اور کہاں سے کہاں پہنچے. اور اس پر مجھے وہ بات یاد آئی فراز بھائی کہ منفی سوچ، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کے لیے بچیوں کے لیے کیسی منفی سوچ تھی. زندہ دفن کر دیتے، بے عزتی سمجھتے، بیٹی پیدا ہوتی تو کسی کو بتاتے ہوئے شرماتے کہ اپنے اوپر ایک دھبا معاذ اللہ سمجھتے کہ بیٹی ہوئی ہے، یہ شرم کا مقام سمجھتے تھے. منفی سوچ تھی نا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کہ اسی بچی بیٹی کو عورت کو مقام کیسا، ماں کی صورت میں، بیوی ہے تو گھر کی رونق، بیٹی ہے تو رحمت، کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ منفی سوچ کو کیسے مثبت میں بدلا. قرآن پاک نے بھی بار بار تربیت کی اس معاملے میں، یعنی جو بھی منفی سوچیں تھیں جو پہلے مشرکین کی تھی اس کو چینج کرنے کے لیے ان کی بار بار تربیت بھی. اور دوسرا یہ کہ الفاظ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. صحیح. یعنی اگر آپ تربیت تو اچھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر الفاظ ہی آپ نے اس کا چناؤ صحیح نہیں کیا تو تربیت کیسے ہوگی. آپ دیکھیں جس طرح بھی آپ نے بیٹی کی بات کی تو قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. فرمایا کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، حالانکہ ان کے نزدیک وہ بیٹی کا پیدا ہونا خوشخبری نہیں تھا، لیکن قرآن نے کیا لفظ استعمال فرمایا بُشِّرَ، ان کو خوشخبری دی جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوچوں کو تبدیل کرنے کے لیے الفاظ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اور بڑی پیاری بات ہمارے فراز بھائی نے فرمائی کہ سن کر اور دیکھ کر یہ گھر کا ماحول ایک بنتا ہے. اسٹارٹ میں تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، تو وہ دیکھ کر. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنیں، معاشرے میں عزت کریں، ماں باپ کا نام روشن کریں، لیکن وہ دیکھ کیا رہے ہیں؟ پریکٹیکل جو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں. منہ توڑ دوں گا، تھپڑ لگاؤں گا. یا اسی طرح بچے تھوڑے بڑے ہوئے، خالہ سے نہیں ملنا، پھپھو سے نہیں ملنا، آپ کے ماموں ایسے، آپ کے چاچو ایسے، یوں سمجھتے کیا ہیں، کسی کے یہاں جانا نہیں. اب ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے بنیں، اور گھر میں پریکٹیکلی تربیت کیا ہو رہی ہے، ماحول کیا ہے. اسی طرح میاں بیوی کی لڑائی جب یہ ہوتی ہے تو کیا بچے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ بہت کم ایسے گھر ہوتے ہوں گے کہ جہاں جو ہے چھپ کر اور سب سے لڑائیاں ہوتی ہوں. اول تو ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتی ہوں گی، ایسے واقعات آتے ہیں. تو وہ بچوں پر کتنا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے. اور جب لڑائی ہوتی ہے تو کون ہنسی مذاق میں لڑتا ہے کہ چلو آج مذاق کا موڈ ہے لڑتے ہیں. بندہ غصہ کرتا ہوگا، ایگریسو ہوتا ہوگا، گالیاں بکتا ہوگا، بد کلامی کرتا ہوگا. بعض ایسے اس میں آگے بڑھ جاتے ہوں گے کہ عورت کو مارتے ہوں گے، پیٹتے ہوں گے، ہاتھ اٹھاتے ہوں گے. کہ آپ کے بچے نہیں دیکھ رہے؟ یہ سب پریکٹیکل دیکھ کر ان کی کیا نیگیٹو سوچ نہیں بنے گی؟ پھر ان سے ہم بولیں گے کہ یہ بیٹا ہمارا بڑا اچھا بنے، تمیز والا بنے. ارے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ گھر میں آپ بیٹھے ہیں اور بچے کو بول رہے ہیں باہر جا کر منع کر دیں، بیٹا میں نہیں ہوں گھر میں. پیمنٹ رکھی ہے، بولا نہیں دینا، اس کو منع کر دیں. اس کو بول دیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ پریکٹیکلی تربیت کیا دے رہے ہیں؟ پھر گھر میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جاہلانہ آپ کا انداز گفتگو، تو تکار، ابے تبے، اور چیخنا چلانا، تھپڑ مارنا، منہ توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ ساری آپ کی گفتگو چل رہی ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ بس میرا بیٹا ایسا بنے کہ نام روشن کر دے. تو پھر آپ کا نام کیسا روشن ہوگا جو ہے وہ آپ جان سکتے ہیں. تو پریکٹیکلی اپنے یہاں تربیت دیجیے. اور وہی والی بات ہے کہ تربیت دینے والے کی اپنی تربیت ہو، خود اس کی پازیٹیو سوچ ہوگی. ایسے لوگ دیکھیں، باقی مشید بھائی، فراز بھائی، سے لوگ دیکھیں خاندان میں کسی بڑے نے کہہ دیا، چاچو نے، تایا نے، کسی پھپھی نے، کسی اور نے، ماموں وغیرہ نے، بچہ آیا روتا ہوا کہ امی ابو مجھے جو ہے وہ چاچو نے یا تایا نے یا ماموں نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، یوں کر دیا. اب پازیٹیو سوچ والے کیا کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا بڑے ہیں، نہیں بیٹا آپ کے بڑے ہیں، بول دیا کیا ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، رونے کی کیا بات ہے، میرا بچہ، کوئی بات نہیں ہے. ایسے نہیں بولتے بیٹا بڑوں کی بات پر. یہ ہے پازیٹیو سوچ. اور نیگیٹو سوچ والے، ارے تو سن کر آ گیا، تو سنا کے نہیں آیا. ہوں گے چاچو اور ماموں، سمجھتے کیا ہے، میرے بچے کی بے عزتی کی، آئندہ نہیں جانا ان کے گھر پر. اب یہ نیگیٹو سوچ دے رہے ہیں. اب یہ کیا خاندان میں بنا کے رکھے گا، خاندان کو جوڑ کے رکھے گا؟ تو بعض اوقات نیگیٹو تھنکنگ گھر سے ملتی ہے. پھر جہاں بندہ جاب کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، یا پڑھتا ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، یا جاب ہے، یا بزنس ہے، وہاں پر بھی پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں، دونوں لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اب اگر نیگیٹو تھنکنگ والے کی جاب کے دوران کوئی مل گئی صحبت، ارے یار یہ ہمارا باس ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا، ہمارا حق مار دیا، ہمارا حق کھا گیا، فلاں کو دیکھو آگے بڑھا دیا، اب غیبتیں کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے. ارے تیرے نصیب میں جو لکھا ہے تجھے مل کے رہے گا. تجھے ضرورت کیا حسد کرنے کی؟ تجھے ضرورت کیا کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے کی؟ تیرے دل کا میل ہے، شاید تیری یہ منفی سوچ تجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی.
محنت سے تو جی چوراتا ہے, محنت سے آپ بھاگتے ہیں, دل آپ کا لگتا نہیں, کام آپ سے ہوتا نہیں, کام چور نمبر 1, اور جو کام کرتا ہے آگے جاتا ہے آپ اس سے حسد کرتے ہیں. یہ تو یہ منفی سوچ, نیگیٹیوٹی آپ کو آگے نہیں بڑھائے گی. آپ کی محنت, آپ کی کوشش, پازیٹیو تھنکنگ, اچھا سوچئے, اللہ پاک آپ کے لیے بھی اچھے راستے بنا دے گا. کیوں برا سوچتے ہیں, یہ ہٹ جائے, یہ فارغ ہو جائے, اس کی جگہ میں آ جاؤں. مجھے ایک موقع پہ یاد آیا, ہماری اسٹوڈنٹ لائف تھی, یعنی کہ میرے خیال میں 9th-10th کا دورانیہ ہوگا, یہ بات ہے شاید 81 یا 82 کی. ہمارے فرینڈ سرکل میں ہم ٹیوشن پڑھتے تھے, تو ایک بچہ نا بہت فاسٹ تھا پڑھنے میں, یعنی ایسا تھا ہر دفعہ ٹاپ کرتا. اب اس وقت تو ایج بھی اتنی تھی, تو بیٹھ کر پلاننگ بنائی دوستوں نے, انہوں نے جو بھی اس وقت تھے وہ, یار یہ بڑا پڑھاکو ہے, سارا دن لگا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, ٹیوشن کے بعد بھی پڑھتا ہے, اور ہر دفعہ ٹاپ آتا ہے, ہماری بے عزتی ہوتی ہے, اس کو دیکھو. اب خود نہیں پڑھ رہے, یار اس کو کھیل میں لگاتے ہیں, شام کو چلتے ہیں, یوں چلتے ہیں, میدان چلتے ہیں, یوں چلتے ہیں, اس کو گھیرتے ہیں, گھماتے ہیں, اس کو پڑھنے نہیں دیں گے. لیکن وہ بھی استقامت کا پہاڑ تھا, وہ آتا ہی نہیں ان کی باتوں میں یہ, تو وہ اپنا ٹاپ لاتا, اور یہ بیچارے بجائے پڑھنے کے اس کے روکنے میں لگے رہتے. یہ تو اس پر ذرا آپ دونوں کچھ کمنٹس دیں. یہ واقعی ہمارے معاشرے میں یہ آتی ہے, اس کو پروفیشنل جیلیسی بھی کہہ سکتے ہیں, حسد کیا کہیں گے. خود آگے نہیں بڑھنا, منفی سوچ کے ذریعے اس کو روکنا ہے, اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا. پھر اس کو اگر ہم اور کھولیں تو گھر میں اگر 2 بہویں ہیں تو ایک کے بارے میں پازیٹیو, ایک کے بارے میں نیگیٹو, بعض اوقات اولاد کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو بھی جھاڑتے ہیں, جھڑکتے ہیں, یہ پڑھے گا نہیں, بڑا ناکارہ ہے, یہ نالائق ہے, یہ گدھا چلائے گا, یہ ٹھیلا لگائے گا. آپ نے اس کو اتنا ڈانٹ کے اتنا وہ ڈی مورلائز کر دیا اس کو, وہ اٹھ ہی نہیں سکے گا. تو سوچ تو آپ کی نیگیٹو تھی. اگر آپ کہتے پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ نہیں میرا بیٹا آگے بڑھے گا, نہیں دیکھنا یہ کرے گا, یہ کیوں نہیں کرے گا, یہ تو آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اس پر ایک بڑا اچھا واقعہ اپنا ہی یاد آ رہا ہے کہ جب میں اولا میں تھا تو فیضان جیلان میں ہم پڑھتے تھے, جو فیضان عبداللہ شاگردی جامعۃ المدینہ ہے, تو وہاں پر بالکل سٹارٹ میں عبدالحبیب بھائی ہے. اچھا, اب ہم تو دنیاوی تعلیم سے ہو کر اس طرف آئے تھے, تو کوئی ذہن نہیں تھا, نہ کوئی اندازہ تھا. عبدالحبیب بھائی نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا, جی, کہا کہ اگر آپ نے یہ سوچا نا کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا, تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. واہ, اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ یہ کام میں کر لوں گا, تو یہ کام آپ واقعی کر لیں گے. اس جملے کو میں نے دورہ حدیث تک جو ہے نا استعمال کیا, اور ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ نہیں یہ کام میں کر سکتا ہوں. حالانکہ شروع میں اس طرح کی اتنی اسٹرگلز کرنی پڑی درس نظامی کو اپنا کنٹینیو کرنے میں, لیکن یہ جملہ جو ہے نا یہ سہارا تھا. تو یہ بعض اوقات چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی تھنکنگ کو بالکل چینج کر دیتے ہیں, اور وہ واقعی جملہ ایسا تھا کہ جب بھی کوئی خیال آتا نہیں یار یہ میں کر سکتا ہوں, اور الحمدللہ یہ کیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے, وہ پھر اس طرح کی چیزوں میں نہیں آتے, وہ ایسی صحبتیں اختیار نہیں کرتے کہ جو انہیں ان کے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے سے روکیں. تو وہ بس یہ جملہ ان کے لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ کھولتا رہتا ہے. تو بندے کی سوچ ظاہر ہے, یہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ جو بات چل رہی تھی ہماری, جیسے بچے ہوتے ہیں یہ سادہ لو ہوتے ہیں. صحیح. اب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جیسی آپ ان کی تھنکنگ بلڈ اپ کریں گے وہ ویسی بنتی چلی جائے گی. اور کئی ایسے افراد, بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, کہ جو کہیں گے بھائی شروع سے ہماری عادت ہے, ہم تو بچپن سے یہ کام کرتے ہیں, ہماری تو طبیعت میں یہ کام شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی تھنکنگ جب بلڈ اپ ہو رہی تھی, ان کو جب سمجھایا اور سکھایا جا رہا تھا, ان کی سوچ بنائی جا رہی تھی, تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھا دی گئی یا ان کے اندر ڈال دی گئی کہ بھائی اس طرح کیا جاتا ہے. تو آج بھی ایسے افراد ہیں کہ جو قصدن بہت سارے کام نہیں کرتے, یعنی ان کی وہ سوچ وہاں تک اپروچ نہیں ہوتی وہاں تک سوچنے کی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی رشتہ داروں کے پاس آنا جانا ہمیں کبھی بتایا نہیں گیا, ہمیں سمجھایا نہیں گیا. اور اسی کے برعکس آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو ہر ایونٹ پہ رشتہ داروں کے پاس جائیں گے, پپی ماموں, اچھا بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں, اپنی جو بیٹیوں کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں. کیوں؟ ان کی شروع میں وہ تربیت میں شامل ہے. تو یہ سادہ لو جو ہوتا ہے اس کی آپ جیسی تربیت کرتے ہیں ویسا وہ آگے جو ہے وہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے. تو یہ کہ بندہ اپنی اس طرح کی تربیت خود بھی کرتا رہے, اپنی تھنکنگ بھی چینج کرتا رہے, دوسروں کی تھنکنگ میں بھی پازیٹیوٹی لے کر آئے. ایسا نہیں کہ اپنی تھنکنگ نیگیٹو ہے تو دوسروں پر بھی وہی نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ تھوپ رہا ہے, اور معاشرے کا جو ہے مزید جو ہے وہ حالات کو بگاڑنے میں یہ سبب بن رہا ہے. خود بھی اچھا سوچیں اور دوسروں کو بھی اچھا ہی سوچنے پر مجبور کریں. کیا بات, اچھا سوچیں گے تو اچھا کریں گے, جب اچھا کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ملے گا. کیا فرمائیں گے مشید بھائی؟ ماشاءاللہ گھر کے تعلق سے بہت اچھی گفتگو کی. آپ نے کلاس کے تعلق سے بات کی تھی, اپنا جو واقعہ آپ کو بھی کلاس یاد آ گئی؟ بالکل مجھے کلاس یاد آئی, کیونکہ جب میں 9 میٹرک میں تھا تو میری الحمدللہ پوزیشن ہوتی تھی 1st 2nd 3rd, اور اس طرح سے جب بورڈ کے پیپرز دیے تو اس میں A1 گریڈ. اچھا, ٹیچرز کی بڑی اپریسیشن ملتی تھی. تو اس ٹائم میں جو فیلو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کے اندر گیپ رہتا تھا, یعنی وہی ایک جیلیسی کریٹ, منفی سوچ کا اثر یہ حسد پیدا کرتا ہے. صحیح. اور یہ اسٹوڈنٹس کے درمیان میں جب آتا ہے تو اس کا نقصان سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں آپس میں ایک
دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے اس کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. جب یہ چیز کریٹ ہوتی ہے تو دو اسٹوڈنٹس کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھیں گے, بلکہ ایک جو ہے وہ ٹو میں لگا رہے گا کہ یار اس کو نیچا دکھاتے ہیں, کلاس میں اس طرح کی چیز, سر اس نے ایسا کر دیا, سر اس نے ایسا کر دیا, تو یہ ترکیب جو ہے نا بنتی ہے. اچھا, یہی اسٹوڈنٹ اگر ٹیچر کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ کریٹ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کلاس میں کھڑے ہو کے سوال نہیں کرے گا کہ یار یہ ٹیچر ہے نا مجھے فوراً سے ڈانٹ دے گا تو میں اس سے سوال نہیں کروں گا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ اسکول آیا ہے, کالج آیا ہے, کوچنگ میں آ کے بیٹھا ہے, یونیورسٹی کی کلاس میں آ کے بیٹھا ہے, وہ کبھی بھی کوسچن ریز کر کے اپنے علم میں اضافہ نہیں کرے گا. ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں ٹیچر کی کامیابی کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ بچہ وہاں پر جو ہے نا جو عقل مند بچہ ہے وہ کامیاب ہو جائے, بلکہ وہاں جو کن ذہن بچے ہیں اگر ان کے بارے میں اگر ان کو کامیاب کرنے میں ٹیچر کامیاب ہوتا ہے تو یہ ٹیچر کی کامیابی ہوتی ہے. اب اگر اس نے کسی کے بارے میں یہ نیگیٹو تھنکنگ کریٹ کر لی, منفی سوچ, تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, تمہارے تو مارکس آ ہی نہیں سکتے, تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ اگر نہیں بھی ہوگا تب بھی جو ہے نا اس کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آئے گی. اچھی بات کی آپ نے. یہ حاجی می دامت برکاتہم عالیہ رکن شورا, آپ نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا, کہہ لیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کہیں مطلب کسی منصب پہ تھا, ٹیچر تھا وہ, تو وہ جا کے ایک بزرگ سے ملا, کہا سر آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. کہنے میں آپ کا فلاں اسٹوڈنٹ. کہنا اچھا فلاں جگہ پڑھتے تھے. کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے میں ٹیچر بن گیا ہوں. کس وجہ سے؟ میں آپ کی وجہ سے ٹیچر بن گیا ہوں. تو اس نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے میں نے جب چھوٹا سا تھا, جب میں اسکول میں تھا, تو میں نے ایک بچے کا قلم لے لیا تھا. تو جب آپ کو پتا چلا کہ بچے کا قلم چوری ہو گیا تو آپ نے ساری کلاس کو الٹا کر کے کھڑا کر دیا, اور الٹا کھڑا کر کے کہا کہ ہاتھ اوپر کر لو, اور ہاتھ اوپر کر کے سب کی جو ہے وہ جیبوں کی تلاشی لی. اب میں گھبرایا ہوا تھا کہ میری جیب سے جو ہے نا وہ قلم نکلے گا تو میری ترکیب جو ہے ہو جائے گی, مجھے ذلیل کیا جائے گا. لیکن آپ جو ہے وہ دیکھتے رہے اور پھر سب کو سیدھا کر دیا اور خاموشی سے اس بچے کو قلم دے دیا. مجھے یہ آپ کی بات اتنی پسند آئی کہ میں نے کہا کہ میں ٹیچر بنوں گا. کیا بات, پازیٹیو تھنکنگ کریٹ کرنے کا انداز. بہت پیاری ایگزامپل. اچھا, اب کیا ہوا کہ جب اس نے یہ بات بتائی تو اس کے جو ٹیچر تھے وہ کہتے مجھے تو آج پتا چلا وہ قلم تمہاری جیب میں تھا. اچھا, یعنی ٹیچر کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی. کتنا زبردست حکمت عملی سے مسئلے کو حل کیا. اور اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں اسکولز میں, کالجز میں ہوتے رہتے ہیں, اور پریکٹیکلی ہماری جو مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی دیکھتے ہوں گے, مار دھاڑ, لڑائی, یہ جو دنیاوی تعلیم کے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں پر یہ بہت واضح طور پر نظر آتی ہے. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے, اور بھی پہلو ہوتے ہیں کہ یہ نیگیٹو انداز اختیار کرنا, اور یہ اس کی وجہ سے جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سامنے والے کے بارے میں, تو یہ لڑائی جھگڑے یہ سوشل ایک بہت زیادہ ڈیزاسٹر کریٹ کرتے ہیں. آلریڈی معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں, اور ان مسائل میں اضافہ ہماری منفی سوچ پیدا کرتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج جو ہمارا ٹاپک ہے گھر اور معاشرے میں منفی سوچ کے اثرات, اس پر ایک ویڈیو کلپ ہے, آپ اس کو دیکھیے, انشاءاللہ اس سے بھی نصیحت کے زبردست مدنی پھول ملیں گے. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کلپ. میرے بھائی, یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نیگیٹو سوچوں سے بھی بچایا ہے. سبحان اللہ. کہ نیگیٹو سوچوں کا شکار رہے گا تو اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا, زندگی سے سکون کیا ہو جائے گا مہروز بھائی؟ غائب ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. جن کی سوچیں مہروز بھائی بے ترتیب ہو جاتی ہیں نا, وہ پھر زندگی بھی بے ترتیب ہو جاتی ہے. بے ترتیب زندگی تو ہوتی ہی ہے آپ سب جی, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نارمل افراد کی زندگی میں سے ہٹ کر اب نارمل افراد کے ٹیگ کے اندر چلے جاتے ہیں. نیگیٹو مینٹلٹی سے اپنے آپ کو بچائیں, بدگمانی سے بچائیں, اور ہر وہ چیز مہروز بھائی جو انسان کا سکون برباد کرنے والی ہے نا, اور اس کی آخرت کو خراب کرنے والی ہے, اس پر اسلام نے کیا کیا ہے, روک لگائی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ دیکھیں کہ جتنے ایسے اعمال ہیں جن کا آپ نے نام لیا اور اس میں مزید شامل کر لیا, ان سب کا حاصل صرف ایک ہے. جی, اگر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں نا, ظاہری زندگی کے اعتبار سے جو سانس سے چلتی ہوئی زندگی ہے, اس میں دیکھیں تو سکون کی بربادی ہے. اور اگر ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو سکون حاصل رہتا ہے. دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر وہ چیز دیتا ہے جو ایک فطرت سلیمہ جس کا تقاضا کرتی ہے. جی, دین اسلام اس کی پروٹیکشن دیتا ہے. جی, آپ دیکھیں, عزت چاہیے دین اسلام عزت دے گا, طاقت چاہیے دین اسلام طاقت دے گا, کیونکہ آپ اس کو مان رہے ہیں جو سب سے بڑھ کر طاقتور ہے. واہ 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 واہ. تو آپ سائیکولوجیکلی بھی
ایک پوٹینشیل بن جاتا آپ کے ذہن میں کہ جی میں بہت طاقتور ہوں الحمدللہ. اچھا اسی طریقے سے آپ دیگر چیزوں کو دیکھتے چلے جائیے تو دین اسلام آپ کے ہر فطری تقاضے کو جو ہے نا جی پورا کرتا ہے اور اس پہ قدغن نہیں لگاتا. آپ نے جو بات کی نا کہ ان چیزوں سے روکتا ہے کہ جو آپ کا سکون برباد کرتی ہیں اور ان چیزوں میں آپ کو انوالو کرتا ہے جن کے ذریعے سے آپ کو سکون ملتا ہے, پوزیٹیوٹی ملتی ہے, اور ایک جسے آپ کہتے ہیں نا تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں جی. وہ آپ کی اجاگر ہوتی ہیں, کریٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی بوسٹ ہوتی ہے. پھر ان میں ایک اور چیز غور کیجئے سلمان بھائی, حسد ہو گئی, تکبر ہو گیا, بدگمانی ہو گئی, یا اس طریقے سے دیگر چیز ہو گئی, ان میں بندے نے رب کا تو ویسے بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتا, لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ رب العزت کو کیا نقصان ہے اس کا؟ جی کوئی نقصان نہیں, بالکل کوئی نقصان نہیں. اس کا نقصان بندے کو ہے. جی اور اللہ تعالی نے بندے کے لیے یہ چیزیں ممنوع قرار دی. جی آپ دیکھیے شراب اگر کوئی پیتا ہے تو اللہ رب العزت کی ربوبیت میں کیا فرق آتا ہے؟ کوئی بھی کچھ بھی. معبودیت میں کیا فرق آتا ہے؟ ذرہ بھر فرق نہیں ہے. ذرہ بھر فرق نہیں آتا, بلکہ ساری کائنات اگر اس کے حضور سجدہ نہ کرے جی تو بھی اس کی معبودیت اور ربوبیت میں فرق نہیں آتا. ایسی بات. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک انسان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو شرف انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے ہے کہ دین اسلام نے آپ کا شرف انسانیت جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. آپ جو ہے ساری کائنات کے لیے نہیں ہے, آپ رب العالمین کے لیے ہے, اور پھر ساری کائنات آپ کے لیے ہے. آپ اس چیز کو مینشن کیجئے, اس چیز کو اپنے نوٹ میں لائیے کہ میں, وہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں, لوگ کہہ رہے ہو تو نا آپ مجھے جانتے نہیں میں ایسا ویسا, واقعی میں آپ ایسے ویسے نہیں ہو یار, واقعی میں نہیں ہو. آپ اللہ رب العالمین کے لیے ہو, پھر ساری کائنات آپ کے لیے. آپ اس چیز کو ریئلائز تو کرو. آپ شیر ہو کر جو ہے نا گھاس کھانے پہ تلے ہوئے ہو, تو شیر ہو تو پھر شیر بنو. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہم نے دیکھا سنا تو اپنے آپ کو پازیٹیو طرف لائیں, پازیٹیو مثبت, اور اس صحبت سے پریکٹس سے بھی بن جاتا ہے. لیکن پہلے سوچے تو صحیح نہ, وہی جیسے شروع میں فرمایا فراز بھائی نے کہ سوچ سے ہی پھر نیگیٹو پازیٹیو تو بعد میں آتا ہے, پہلے تو سوچ, تو اس کا ڈائریکشن بنائیں, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. بالفرض کہیں جانا ہے, سفر کرنا ہے, آج کل تو وہ نیویگیشن مل جاتا ہے, میپ نیٹ پر اویلیبل ہوتے ہیں موبائل میں. تو اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو کون سا راستہ چوائس کریں گے, پتھریلا, سخت, دشوار گزار, یا شارٹ اور آسان؟ تو پازیٹیو تھنکنگ, مثبت سوچ جو ہے وہ آسان اور شارٹ وے, باقی شارٹ وے, اس لیے کہ آپ اس میں کمفرٹ رہیں گے, آپ کے ذہن پر اسٹریس نہیں ہوگا. اور نیگیٹو تھنکنگ, منفی سوچ, اگر یہ راستہ آپ نے لیا تو آپ کے لیے بھی مشکل, ساتھ چلنے والوں کے لیے بھی مشکل, کیونکہ یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ نیگیٹو تھنکنگ یا منفی سوچ سے میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں, آپ نے اپنے اوپر منفی سوچوں کا ایک انبار لگا لیا, پہاڑ کھڑے کر لیے, اور آپ آ گئے ٹینشن میں, آپ آ گئے اسٹریس میں. تو جو خود اسٹریس زدہ ہو, ٹینشن میں ہو, یہ کسی کو کیا فریش کرے گا, یہ کسی کو کیا موٹیویٹ کرے گا جو خود ڈی موٹیویٹ ہوا ہو. تو منفی سوچ کے صحت کے لیے بھی بہت نقصانات ہیں, طبی نقصانات بھی بہت ہیں, اخروی نقصانات بھی بہت ہیں, آپ کی ذات کے نقصانات بھی بہت ہیں, گھر میں بھی نقصانات ہیں, آپ کی اگر اسٹڈی ہے تو اس میں نقصانات ہیں, بزنس ہے تو اس میں نقصانات ہیں, میاں بیوی میں اگر منفی سوچ ہے, ایک دوسرے پہ شک کرنے لگیں, آتے جاتے ایک دوسرے کو نوٹ کرنے لگیں, موبائل چیک کرنے لگیں, ایک دوسرے پر پیسوں کا شک کرنے لگیں, ہوتے ہیں ایسے. اگر شوہر اور بیوی دونوں پازیٹیو نہیں ہیں یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو ان کے کبھی پیسوں پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے, کبھی آنے جانے پر ہوں گے, کبھی موبائل چیک ہوں گے. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے, کیوں اپنے گھر کو جو ہے وہ منفی سوچ کے جو ہے وہ آگ کا انگارہ بنا دیا ہے. اپنے گھر کو تو پھولوں کی سیج بنائیے, اور پھولوں کی سیج بنیں گے یہ مثبت سوچ سے. تو مزید اپنے مبلغین کی طرف چلتے ہیں, یہ کہ اس کے طبی نقصانات بتائیں گے بھائی, کوئی صحت کے نقصانات ہیں یا کوئی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اللہ اکبر. دیکھیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری پوری باڈی کا جو سسٹم ہے نا, اس کو رن کرنے والا دماغ ہے. جب دماغ کا تعلق تھنکنگ سے, اگر یہی نیگیٹو ہوگا تو آپ سوچیں کہ پورے جسم پہ کیسے اثرات ہوں گے. بھارت میڈیکلی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, اس سے سر درد, سینے کا درد, تھکن, پیٹ کی خرابی, نیند میں خلل, ڈپریشن, اور اس کے علاوہ آپ کے یہاں شوگر کا ایشو,
اچھا گردوں کے معاملات، یعنی بہت ساری بیماریاں یہ صرف انسان کے جو برین پہ جو دباؤ ہوتا ہے، جو منفی سوچ پیدا ہوتی ہے اس سے کریٹ ہوتی ہے. صحیح. تو یہ اس کے بہت زیادہ میڈیکل ایفیکٹ ہیں. بلکہ تجربہ ہوا ہوگا آپ کو بھی کہ ڈاکٹرز بھی نارملی جو ہے جیسے کوئی بیمار پڑتا ہے اس طرح کے تو ان کو کہتے ہیں باہر جائیں، گارڈن والا جو گرینری ایریا ہے وہاں جا کے بیٹھیں. کیوں؟ کیونکہ جب آنکھوں میں ایک تازگی والی کیفیت پیدا ہوگی تو اس سے جسم بھی تر و تازہ ہوگا اور اس کا ذہن پر بھی افیکٹ پڑے گا. کیا بات. قرآن کریم میں دل کے سکون کا کس کو کہا گیا؟ اللہ کے ذکر کو. اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی سکون کا باعث ہے. انسان اچھا دیکھے گا، اچھا بولے گا، اچھا سنے گا تو اس کا بھی دماغ پر پازیٹیو افیکٹ آئے گا. تو یہ دونوں چیزیں میڈیکلی بھی اس کے اثرات اسی طرح ہیں. صحیح. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے ٹاپک سے متعلق ہے، ویسے بھی ہم جو ہے اپنے پروگرام میں جو ہے نیک اعمال کا لیتے ہیں کچھ کہ نیک اعمال. تو دیکھیے آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے: کیا آپ نے اس ماہ کسی سنی عالم یا امام مسجد، مؤذن، خادم کی کچھ نہ کچھ مالی خدمت کی؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 نیک اعمال اسلامی بہنوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی الگ ہیں، اور یہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، تو یہ بھی ہماری مثبت سوچ بنائیں گے، منفی سوچ سے بچائیں گے، اور یہ بھی ایک نیک بننے کا بہترین ذریعہ ہے. فراز مدنی بھائی، منفی سوچ، کیا منفی سوچ کو بدگمانی بھی کہیں گے کہ یار وہ جو ہے میں نے کال اٹینڈ نہیں کی، میں گیا جواب نہیں دیا، مجھے رپلائی نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ تو کیا یہ منفی سوچ کا بدگمانی سے، حسد سے، کوئی تکبر سے، کوئی ریاکاری سے، کسی کو حقیر سمجھنے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اگر اس کے دینی پہلو پر غور کیا جائے تو بدگمانی جو ہے یہ نیگیٹو تھنکنگ ہی ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فرمایا کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہو جاتے ہیں. اس کی تفسیر میں علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی بندہ سوچے، غور کرے، کوئی گمان اپنے اندر لے کر آئے تو وہ یہی غور کرے کہ یہ گمان کہیں گناہ والا نہ ہو جائے. اسی طرح حدیث پاک میں آپ دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ کا ہمیں کتنا پیارا سبق دیا گیا. فرمایا کہ حسن الظن من حسن العبادہ، کہ حسن ظن جو ہے یہ حسن عبادت سے ہے، یعنی اچھی عبادت ہے. یہ کیا؟ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. یعنی قرآن نے ہمیں نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جانے سے منع کیا، حدیث میں ہمیں یہ بیان کر دیا گیا کہ جو اچھا گمان ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے، وہ ایک عبادت ہے. تو جو باطنی امور ہیں، جتنے بھی باطنی گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے نیگیٹو تھنکنگ ہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تکبر ہے، تکبر میں اس بندہ سامنے والے کو حقیر جانتا ہے، تو یہ حقیر جاننا کیا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ ہے. اسی طرح حسد کیا ہے؟ یہ بھی ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے. اسی طرح اور بھی جو باطنی امور ہیں، خود پسندی ہے. خود پسندی میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس نعمت ہے وہ میرا اپنا ہی کمال ہے، اس کے زوال کا اس کو اندیشہ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ غصے کی طرف چلے جائیں، اور جتنے بھی باطنی امور ہیں وہ سب کے سب نیگیٹو تھنکنگ ہے. اور پھر نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کرنے کا علاج اور اس کا طریقہ بھی علماء نے بتایا. تو اگر یہ نیگیٹو تھنکنگ باقی رہی، انہی باطنی امور کے ساتھ بندہ اپنی زندگی گزارتا رہا اور توبہ نہ کر سکا، تو ظاہر ہے کہ وہ گناہگار بھی ہوگا اور جہنم کا حقدار بھی ہوگا. تو اس لیے امیر علیہ السنت اتنی پیاری تربیت فرماتے ہیں حسن ظن کے حوالے سے. یعنی کہاں آپ دیکھیں تھنکنگ کو کیسے چینج کیا جاتا ہے. جیسے موبائل کی مثال آپ لے لیں کہ ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ جملہ اس طرح نہیں آیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرا فون نہیں اٹھایا. ہمیشہ ایک نارمل جملہ ہے، لوگ یہی بولتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی دیکھیں. یعنی ایک سوچنے والی، اس کا تعلق بھی سوچ سے ہے. کتنا بندہ اس کی گہرائی میں جا کے سوچ رہا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ جھوٹ کی طرف لے جانے والا ہے، یا یہ جملہ بدگمانی کی طرف لے جانے والا ہے. اس جملے کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. اب وہ حالانکہ بظاہر وہ نیگیٹو ہر صورت میں نہیں ہو سکتا، بندہ کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوتا، لیکن ایک شائبہ ہے کہ آپ نے الزام لگایا کہ دیکھو اس نے میرا فون نہیں اٹھایا. اب اس تھنکنگ کو کیسے چینج کیا کہ میرا فون اٹھ نہیں رہا. اب آپ دیکھیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہے. اب اٹھ نہیں رہا میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا موبائل چارج پہ ہوگا، یا وہ کہیں چلا گیا ہوگا، واش روم میں ہوگا. تو یہ بدگمانی کی طرف لے جانے والا ایک جملہ تھا جس کو آپ نے چینج کر دیا. تو اس طرح کئی ہمارے معاشرے کے اندر مثالیں. ابھی میاں بیوی کی بات چل رہی تھی، تو میاں بیوی کے ہونے والے اکثر جھگڑوں کی وجوہات نیگیٹو تھنکنگ ہی ہوتا ہے. یعنی اگر وہ جیسے کہتے ہیں نا شک جڑ ہوتا ہے ان جھگڑوں کے اندر، میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر وہ شک کہاں سے آتا ہے؟
اس کا شک کا تعلق بھی جو ہے وہ تھنکنگ کے ساتھ ہی ہے، سوچے گا. تو آپ اگر غور کریں تو معاشرے کی بہت ساری برائیاں یہ اس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جب بندہ کسی کا دشمن بنتا ہے یا کسی کے قتل کی طرف وہ چلا جاتا ہے تو کیا وہ ڈائریکٹ قتل کی طرف چلا جاتا ہے؟ ابتدان انیشیل سٹیج میں وہ کچھ سوچتا تو ہوگا نا، اس کی پلاننگ کرتا ہوگا، اس کی جو دشمنی ہے وہ اس کے دل میں بڑھتی ہوگی، جب جا کے وہ اس سٹیج پر پہنچتا ہوگا کہ اب میں نے اس کو قتل کر دینا ہے. تو گھر کے اندر، معاشرے کے اندر اس کے اتنے جو ہے وہ نقصانات ہیں کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اس لیے ہمیں بار بار پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لایا جاتا ہے کہ گھر کے اندر بھی، آپسی رشتے کے اندر بھی، رشتہ داروں کے اندر بھی پازیٹیو تھنکنگ کو لے کر آئیں. اور ہمیں تو شرعی اعتبار سے بھی تربیت ہے کہ اگر بری آپ کے اندر سوچ، کیونکہ یہ سوچنا جو ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بندے کے ذہن میں کوئی بھی خیال آ جاتا ہے، اب اس خیال کو باقی رکھنا ہے یا اس خیال کو ختم کر دینا یہ بندے کے اختیار میں ہوتا ہے. اب جب وہ برا سوچے گا، اس کے ذہن میں کوئی برا خیال آیا اور اس نے اس کو جما لیا، اب یہ بدگمانی ہو گئی، اور فوراً اس نے سوچا کہ نہیں یہ تو بدگمانی ہے، یہ بھی سوچنے سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں یہ تو بدگمانی ہے، اس کو ہٹا دو. وہ جب ختم کر دیتا ہے اس کو تو اس سے وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے. تو معاشرے کے اندر ایک کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو برائیاں ہیں وہ بری سوچ کی وجہ سے ہیں. تو جب اس طرح کی بری سوچ آئے تو اس کو نیگیٹو سے ہٹا کر پازیٹیو کی طرف لایا جائے. اور ہمارے قرآن و حدیث پہ ہی اگر آپ غور کریں، اس سے بڑھ کر موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو ہر جگہ حدیث میں اگر غور کریں آپ کو پازیٹیو تھنکنگ ہی بتائی جا رہی ہے، صبر و شکر کا درس دیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو تھنکنگ سے بچا کر آپ کو پازیٹیو کی طرف لایا جا رہا ہے کہ مصیبت میں آپ نے وابلہ نہیں کرنا، نعمت آ جائے تو تکبر نہیں کرنا، نعمت میں شکر کرنا ہے اور مصیبت میں صبر کرنا ہے، نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف لے آئے. پوری موٹیویشن ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے. ہمیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی بظاہر ضرورت نہیں ہے. ہاں، ان احکامات کو ہم تک پہنچنے کے لیے ہمیں علماء جو سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ہماری تھنکنگ کو چینج کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ تھنکنگ چینج کرنا کوئی اتنا بڑا کوئی وہ مارکا نہیں جس کو سر کرنا کوئی مشکل کام ہے. تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے اگر بندہ اپنا جو ہے وہ ذہن بنائے کہ نہیں مجھے اپنی تھنکنگ کو چینج کرنا ہے. اور آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ جنہوں نے پہلے اپنا ذہن یہ بنایا ہوا تھا کہ نہیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جب انہیں موٹیویشن ملی، ان کی تربیت ہوئی، ان کی تھنکنگ کو چینج کیا گیا، تو وہی افراد کے جو کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھے آج وہ ایک لیڈر کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پورے کام انہوں نے سر انجام دیے ہوئے. تو یہ کہ تھنکنگ کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے آج امین کا ایک اور مجھے واقعہ ذہن میں آیا. نگران پاک کی مطلب ماشاءاللہ اس میں واقعات کے تعلق سے بڑا سلسلہ ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک جو تھا نا وہ جو عقاب تھا اس کا انڈا جو ہے وہ بطخ کے انڈوں کے ساتھ رکھا گیا. اب بطخ کے انڈوں کے ساتھ رکھا گیا تو وہ کیا اڑ نہیں سکتے. جب وہ بچہ نکلا تو اس نے اپنے اندر یہ احساس محسوس کیا کہ وہ اڑ نہیں سکتا. تو ایک شخص نے اس کی کیا کی کوشش کی کہ اس کو اڑانے کی کوشش کی. اس نے پر پھیلائے مگر ابھی بھی وہ اڑ نہیں رہا تھا. پھر اس نے جا کے جو ہے وہ اس کو چٹان پہ جا کے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس کو عقاب کو نیچے دھکا دیا. اب جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو اس نے اڑنا شروع کر دیا. یعنی اس کے اندر یہ ایک موٹیویشن پیدا کی. ہمارے جو کامرس کا سبجیکٹس ہیں ان میں ایک آرگنائزیشنل بیہیویئر ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. آرگنائزیشنل بیہیویئر میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ انسان کی جو تھاٹس ہیں وہی اس کی پرسیپشن اور پرسیپشن سے پھر وہ ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتی ہیں. اب وہ تھاٹ اگر پازیٹیو ہوں گی تو اس کی پرسیپشن پازیٹیو ہوگی. جب پازیٹیو پرسیپشن ہوگی تو آٹومیٹیکلی اس کا ایٹیٹیوڈ بھی پازیٹیو ہوگا. کیا بات ہے. اگر تھاٹ نیگیٹیو ہے تو اس کی پرسیپشن بھی نیگیٹیو ہوگی. پرسیپشن نیگیٹیو ہوگی تو وہ پرماننٹ پرسیپشن جب اس کا ایٹیٹیوڈ بنے گی تو وہ بھی نیگیٹیوٹی کریٹ کرے گی. تو مین جو چیز بنتی ہے وہ تھاٹ ہے. پازیٹیو ہوگی تو پازیٹیو ریزلٹ، نیگیٹیو ہوگی تو نیگیٹیو ریزلٹ. بہت پیاری بات فرمائی، بہت پیاری بات فرمائی. اس طرح بھی فراز مدنی بھائی بھی فرما رہے تھے کہ میاں بیوی کا تعلق پازیٹیو مائنڈ ہوتے ہیں تو گھر میں ایک خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور نیگیٹو مائنڈ ہوتے ہیں تو اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں. جب فراز بھائی فرما رہے تھے تو مجھے یہ مثال بھی فراز بھائی آئی ذہن میں کہ اب جیسے بیوی ہے، اس کے بھائی بہن والد والدہ آئے اور شوہر کے دل میں یہ منفی خیال آیا، دیکھو اس کے ماں باپ آئے، اس کے میکے والے آئے تو اس کو دیکھو کتنی خوش ہو رہی ہے، یہ دیکھو کیسی کھانے بنائے، ڈشیں بنائی. میرے ماں باپ میرے بھائی بہن آئے تو کوئی خوشی نہیں تھی. یہی اگر شوہر خوشی کا اظہار کرتا ہے، بیوی کے ذہن میں نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے. اچھا مہمان اگر آئے باہر سے آئے وہ تو چلے جائیں گے، لیکن گھر میں تو انہوں نے منفی سوچ کا ایک بیج ڈال دیا نا، پھر دلوں میں نفرتیں، پھر وہی بات زبان پر. جب دل میں باتیں نفرت والی آئیں گی تو زبان بھی کڑوی ہوگی. جب زبان کڑوی ہوگی تو بندہ ایگریسو موڈ میں جائے گا. جب ایگریسو موڈ میں جائے گا تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائیں گے. یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اچھا سوچئے، اچھا سوچئے، پازیٹیو سوچئے اور پھر اچھا بولیے بھی.
جب اچھا سوچیں گے تو اچھا بولیں گے، جب اچھا بولیں گے تو ماحول بھی اچھا بن جائے گا۔ منفی سوچ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ یوں سوچیں کہ منفی سوچ جو ہے نا وہ یوں ہے کہ ایک کمرہ ہے اور وہ بدبودار کمرہ ہے، اس میں کتنا رہیں گے؟ نہیں، گھٹن کا ماحول ہو جائے گا۔ آپ کیوں اپنے آپ کو گھٹن کے ماحول میں رکھتے ہیں؟ مثبت سوچ والا آگے بڑھتا ہے، مثبت سوچ والا فری رہتا ہے، ایزی رہتا ہے، نہیں اور کریں گے، نہیں ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ بلکہ مثبت سوچ والوں کا ایٹیٹیوڈ، ان کا انداز ہی ایک موٹیویشن دیتا ہے، نہیں نہیں ہو جائے گا، نہیں نہیں میرا بچہ کر لے گا، ٹیچر کہتا ہے نہیں میرا بچہ پڑھ لے گا، ارے آپ دیکھیں کہاں جائے گا یہ۔ تو یہ پازیٹیو بیہیویئر یہ بہت ضروری ہے، اور نیگیٹو بیہیویئر یہ مار دیتا ہے بندے کو، گھٹن کا شکار، ذہنی امراض، طبی جو ہے وہ پرابلم، میڈیکلی پرابلم، ذہنی پرابلم، آپ کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے یہ۔ تو آج اس پروگرام کو جو ہم لے کر آپ کے پاس آئے، گھر اور معاشرے میں منفی سوچ کے اثرات، بہت اثرات ہیں، بہت اثرات ہیں۔ کیریئر داؤ پہ لگ جاتا ہے، فیملیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں، بچوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ناطے ختم ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں ہو جاتی ہیں، چلتا ہوا کاروبار بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانے پہ توجہ نہیں دیتے، کوئی اور اگر آگے بڑھ رہا ہو تو اس کے توڑ پر وہ غور کرتے رہتے ہیں، اس کا کاروبار کیسے ٹوٹے، اس کا کاروبار کیسے ٹوٹے، یہ کیسے نیچے آئے۔ تو یہ آپ کی غلط حرکت کہ آپ اس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے فراز بھائی نے بتایا، گناہ، حسد، بدگمانی اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ۔ جب گناہ کریں گے تو گناہ کرنے والے کو تو برکت کہاں سے ملے گی، بلکہ جو برکت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ تو اور لوگوں کے لیے بھلا سوچیے۔ اس موقع پر مجھے فراز بھائی وہ واقعہ یاد آیا سیدی قطب مدینہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ آپ نے اپنے دور کا ایک واقعہ لکھا نا کہ کوئی سامان خریدنے آیا تو کپڑے کی دکان تھی، تاجر تھے، تو کوئی آیا تو کہا کہ بھائی آج کا تو میرا دھندا ہو چکا، آج کی میری بکری ہو چکی، میرے برابر والے کی جو نا بکری ہوئی نہیں، تو آپ جو ہے وہ ان سے آج کا وہ کپڑا خرید لیجئے۔ یعنی کیا سوچ تھی ان کی، پازیٹیو سوچنا ہی ہے۔ اسی طرح وہ درزی کا ایک واقعہ کہ وہ ہر دفعہ کوئی کھوٹا سکہ ان کو دے کر چلا جاتا، وہ رکھ لیتے۔ ایک دن کہیں کام سے گئے تھے تو وہ ملازم تھا، اس نے واپس کر دیا، تو انہوں نے یہ کہا نا کہ بھائی تو نے کیوں واپس کیا، میں تو لے لیا کرتا تھا، یہ کسی اور مسلمان کو دے گا تو میں لے کے رکھ لیا کرتا تھا۔ بری سوچ کی تباہی کے تعلق سے بزرگوں کا ایک واقعہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ تاجر جو ہے اولیاء کے بارے میں ایک نیگیٹو تھنکنگ رکھتا تھا۔ تو ایک دفعہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جمعے کی نماز کے بعد جلدی اس نے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب جب اس نے دیکھا تو کہا کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ولی کہتے ہیں، اور ان کا کیفیت یہ ہے کہ مسجد میں ان کا دل نہیں لگ رہا، فوراً چلے گئے، یہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ اب گئے تو دیکھا کہ وہ روٹی خرید رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گے، اب یہ بیٹھیں گے نا پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ولی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ گئے تو انہوں نے جنگل کا رخ کیا، تو کہنے لگا کہیں سبزہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال وہ جنگل کے راستے چلتے 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 وہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں میں جا کے انہوں نے دیکھا ایک بیمار ہے، وہ اس بیمار کو جا کر نوالے بنا بنا کے اللہ اللہ۔ اچھا، اب اس کے کہنے کے کوئی موقع نہیں رہا، یہ شخص گاؤں میں نکل گیا وہاں سے۔ جب وہ گھوم پھر کے آیا تو بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب وہ بیمار کے پاس آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ کہاں گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چلے گئے۔ کہہ رہے ہیں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ کہہ رہے ہیں بغداد۔ انہیں بغداد یہاں سے کتنا دور ہے؟ تو اس نے کہا 40 میل۔ اب اس کے دماغ کے اب اس کا ماتھا ٹھنکا کہ میں ایک بزرگ کی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے 40 میل کا سفر کرتا ہوا آ گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں کیسے جاؤں گا؟ تو اس نے کہا کہ اب دوبارہ کب آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا اب تو اگلے جمعے آئیں گے۔ مجبور مرتا کیا نہ کرتا، وہ ایک ہفتے وہیں رکا۔ پھر ایک ہفتے بعد جب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو ان سے معافی بھی مانگی اور کہا حضور شفقت فرما دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا اب آپ نگاہیں جھکا کر میرے پیچھے پیچھے چلتے رہیے، اور کچھ ہی دیر میں وہ جمعے کے دن ہی جو ہے بغداد پہنچ گیا۔ تو نیگیٹو تھنکنگ انسان کو بعض اوقات کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس کا احساس انسان کو بڑا بعد میں ہوتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، منفی سوچ یہ بدگمانی بھی ہے، حسد میں بھی مبتلا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھی سوچ دے، آخرت والی سوچ دے، نیکیوں والی سوچ دے، عبادت والی سوچ دے، تلاوت والی سوچ دے، لوگوں کا بھلا کرنے والی سوچ دے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نیک ماحول دے دے، ہمیں استقامت دے دے، ہمارے بچے بھی، ہمارے بڑے بھی، ہمارے بوڑھے بھی، ہمارے گھر کی خواتین بھی دعوت اسلامی کے پیارے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں آل اوور دی ورلڈ۔ آپ دنیا کے جس ملک، جس شہر میں ہیں، اگر دعوت اسلامی کا اجتماع ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مدنی چینل کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں۔ آپ آن لائن پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، کورسز کر لیجئے، آن لائن کئی کورسز ہیں۔ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے، ان کو عالم
اور عالمہ بنائیے، اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے، ان کو حافظ اور قاری بنائیے، ان کو دارالمدینہ میں داخل کروائیے، دینی دنیاوی تعلیم ملے گی، ایک اچھے شہری بنیں گے، اچھے فرد بنیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے۔ تو دعوت اسلامی نے بہت آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، سوشل میڈیا اور دیگر یہ موبائل میں اپلیکیشن ہے، قرآن کی ہے، کئی چیزیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو ادھر ادھر سے منفی سوچوں سے، منفی خیالات سے بچائیے۔ نگران شورا کا آخر میں ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، وہ پھر عرض کر کے آپ سے اجازت لیں گے ہم، کہ ایک دفعہ نگران شورا سے بات ہو رہی تھی کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور یوں، تو فرمایا کہ لوگ حالات سے نہیں اپنے خیالات سے پریشان ہوتے ہیں۔ حالات تو صحیح ہے، اللہ پاک دے رہا ہے، کھا پی رہے ہیں، تو لوگ اپنے حالات سے نہیں اپنے خیالات سے پریشان ہوتے ہیں۔ خیالات اچھے ہوں گے آپ کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، خیالات منفی ہوں گے، نیگیٹو ہوں گے، آپ کے مقصد خیالات برے تو آپ کے حالات بھی برے۔ تو اپنے خیالات کو اچھا کیجیے، اپنی سوچوں کو اچھا کیجیے اور آخرت کی فکر کیجیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں ہو